بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى به الذين اصطفى. اس دنیا میں کچھ لوگ بڑے ہی بخت اور نصیب والے ہوتے ہیں. عقل مند لوگ ایسے لوگوں کو پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. سمجھدار لوگ اگر رشتہ دینا یا لینا ہو تو دیکھتے ہیں کہ یہ شخص خوش بختوں میں ہے یا بد نصیب لوگوں میں، اور کسی کی خوش بختی اور بدبختی کو جاننے اور ماپنے کے لیے کئی پیمانے ہیں. ایک پیمانہ یہ ہے کہ اس نے کس کس کی دعاؤں کو لیا. میرا گمان ہے کہ آپ میری بات کی تائید کریں گے. اگر کوئی ایسا نوجوان ہو یا کوئی ایسی بیٹی ہو جس کے پیچھے اس کے ماں باپ کی، اس کی دادیوں کی، نانیوں کی اور بزرگوں کی دعائیں ہوں، تو یہ اس میں ایک ایسی خوبی ہے کہ اس کا وزن بہت بڑھ جاتا ہے. کاروباری شراکت میں کون آدمی پسند نہیں کرتا کہ اس کا پارٹنر اپنے پیچھے بزرگوں کی دعاؤں کو لے کے آئے. اس میں اگر عقل و شعور ہو تو میرے گمان کے مطابق شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. اس کائنات میں توجہ فرمائیے، بات میرے اور آپ سب کے لیے. اس کائنات میں رب العالمین کے بعد کن کی دعا سب سے زیادہ بڑی ہے؟ ہمارا یہ ایمان ہے. اللہ اسی ایمان پر زندہ رکھے اور اسی ایمان پر موت آئے. اللہ کی مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارے، سب سے زیادہ حیثیت والے، سب سے زیادہ مقام والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان ایسا پیارا، ان ایسا محبوب، ان ایسی شان والا ان سے پہلے کسی زمانے میں نہ تھا، ان کے زمانے میں نہ تھا اور قیامت تک نہیں ہوگا. ان ایسا پیارا ہمارا ایمان ہے اور اللہ اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت آئے اور اسی کے ساتھ حوض کوثر پہ پہنچائے. ہمارا ایمان ہے ان ایسی شان والا، اللہ کے ہاں مقام والا، نہ انسانوں میں ہے، نہ جنوں میں ہے، نہ مقرب فرشتوں میں. جب وہ ایسے ہیں تو ان کی دعا کیسی ہوگی؟ اللہ اکبر. یا اللہ میرے آپ کے، ہمارے کنبوں کے، بہن بھائیوں کے، ان کے کنبوں کے نصیب میں فرما دے. ان کی دعا جسے ملے وہ کتنے نصیب والا ہے. اس موضوع کا حق ادا کرنا مجھ نالائق کمزور کی طاقت سے بات ہے. کہاں سے لاؤں طاقت؟ اس شخص کی خوشبختی کو بیان کرنے کے لیے جس کے لیے کائنات میں، مخلوق میں سے سب سے بڑی شخصیت کی دعائیں. کہاں سے لاؤں قوت؟ رب ذو جلال گواہ ہے میری طاقت نہیں. تو پھر کیوں عرض کرتا ہوں؟ شاید اس لیے کوئی ٹوٹی پھوٹی بات ہو جائے اور رب کریم اپنی رحمت سے
کہنے والی زبان اور سننے والے کانوں کو ایسے مبارک لوگوں کے پیچھے پیچھے چلا دے۔ اس بارے میں اپنے وقت کی پابندی کرتے ہوئے جتنی اقسام کے لوگ ہو سکے انتہائی اختصار سے ایک ایک کر کے بہ والا اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں، اور اللہ کرے کہ مجھے آپ کو یاد رہیں اور ہم ایسے لوگوں میں شامل ہونے کے لیے اللہ کی توفیق سے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں اور اپنی اولادوں کو، اپنے کنبوں کو ان میں شامل کرنے کے لیے تا حد استطاعت اللہ کی توفیق سے کوشش کریں۔ سادی، مختصر اور بہ والا اللہ کی توفیق سے بات۔ پہلی قسم، اور اس قسم میں دو لوگ، ایک ہی حدیث میں دو کا ذکر۔ امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ذمہ دار ہے اور مؤذن اسے لوگوں کے لیے امین بنایا گیا ہے۔ نماز کا وقت ہوا ہے کہ نہیں، مؤذن کی اذان خبر دے گی۔ روزہ رکھنا بند ہوا ہے، روزہ کھولنا ہے، مؤذن کی اذان اس میں بڑا دخل ہے۔ اور اس کے بعد رب کریم نے اگر ذمہ داری ہے تو شان بھی ہے۔ سنیے پھر، امام ذمہ دار ہے اور مؤذن اسے لوگوں کا امین بنایا گیا، ذمہ داری ہے۔ اب سنیے، ان دونوں کے یہ جو بڑے انعامات ہیں ان میں سے دونوں کے لیے کیا کیا انعام ہے؟ اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین۔ اے اللہ، اماموں کی رہنمائی کر دے۔ اس دنیا میں ایک انتہائی بڑی نعمت اللہ کی رہنمائی کا میسر آتا ہے۔ میں آپ نے کہیں جانا ہو نئی جگہ تو اگر کوئی ہمیں گائیڈ کر دے تو کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پوری زندگی میں رہنمائی کی یہ دعا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ائمہ کی رہنمائی کر دے اور مؤذن اذان دینے والوں کے گناہ کو معاف کر دے۔ حضرات، ایک ایک بات میرے اور آپ کے لیے، کیا مجھے اور آپ کو اپنی اولادوں کو ایسے لوگوں میں شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ شیطان اور ان کے چیلوں نے، شیطان اس کے چیلوں نے کیسا مزاج بدل دیا۔ یہ ملوانے ہیں، بہترین دماغ والے، وسائل والے، قوت والے، یہ ہمارا کام ہے۔ امامت، اذان دینا کیا دنیا میں ترقی سے روکتا ہے؟ تعلیم سے روکتا ہے؟ کاروبار سے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جو کرنے والا ہو۔ دوسری قسم، ان دونوں کو ایک ہی قسم میں شمار کر لیجیے۔ اور توجہ فرمائیے، یہ جو باتیں
عرض کر رہا ہوں ان میں سے اکثر باتیں بہت آسان، لیکن ان کے بارے میں ہماری کوتاہی بہت زیادہ۔ امام نسائی اور امام ابن حبان نے حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، کان صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی الصف الاول، فرانسا میری طرف سے چھوڑ دیجیے، کان یصلی صلی اللہ علیہ وسلم علی الصف الاول ثلاثا وعلی الثانی واحدا، اور فرمانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف والوں پر 3 دفعہ درود بھیجتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف والوں پر، سب بولو، 3 دفعہ درود بھیجا کرتے تھے، اور دوسری صف والوں پر 1 دفعہ درود بھیجا کرتے تھے۔ اس حدیث کے بارے میں متعدد باتیں۔ پہلی بات، میں روز بیٹا سیدھا ہو کے بیٹھو، پہلی بات، کانا یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، فعل ماضی استمراری۔ اب آپ بیٹا سمجھا رہے ہیں، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، آپ کا یہ دستور تھا کہ پہلی صف والوں پر 3 دفعہ درود بھیج، اور درود، یا اللہ ان پر رحمت نازل فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ کس کو ضرورت نہیں؟ کس کو ضرورت نہیں؟ کون ہے اس سے بے نیاز؟ تو کیا میں آپ پہلی صف میں آنے کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ اللہ مجھے اور میرے ایسے نالائقوں کو ہدایت دے، کیسے ہیں انتظار میں رہتے ہیں آخری رکعت میں مل جائے، اور کچھ ایسے نیک بخت بھی ہیں جو تشہد میں ملنا پسند کرتے ہیں۔ 10ویں صف ہے، 15ویں ہے، 4تھی ہے، جو ہے کوئی پرواہ نہیں۔ اب پہلی صف میں آنا کیا ناممکن ہے؟ دوسری صف میں آنا، اور پھر پہلی صف میں آنا، آپ کا درود 1 دفعہ ملنا بھی بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ اور کب؟ کثرت سے آپ کا دستور تھا۔ تیسری اقسام کے خوش نصیب امام نسائی اور امام حاکم نے روایت کیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وصل صفا وصلہ اللہ، جو سب کو ملائے اللہ اس کو ملا دے، اور جب اللہ مجھے ملائے گا تو میرے معاملات منتشر رہیں گے، خیالات میں انتشار اور اضطراب رہے گا۔ جب اللہ مجھے ملا دے یعنی میرے معاملات قابو میں آ جائیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں بیچارے سر توڑ کوشش کرتے ہیں اور اخیر آ کے کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی کیا کروں، چھوڑوں کہ لوں، پکڑوں یا ہٹ جاؤں۔ یہ معاملات کے بگاڑ کی نشانی ہے، اور جو سب کو ملانے والا ہے اللہ پاک اس کے معاملات کو سدھار دیتے ہیں۔ اور یہ ایک معاملے میں نہیں، 2 میں نہیں، عام برکت ہے۔ کیا کچھ لوگ ایسے نہیں ہوتے
ان کی زندگی اور معاملات بڑے بابرکت ہوتے ہیں. جدھر جائیں اللہ پاک کی طرف سے آسانیاں، ان کے پیچھے خیر ہے. اور اس خیر پانے کی ایک صورت، بہت بڑی صورت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں ان کے پانے والا بن جائے. چوتھی قسم، ابھی ہم نے عصر کی نماز پڑھی، اس نماز کے حوالے سے چھوڑ دو بیٹا، معذور ہے بچہ، چھوڑ دو پھر. میں نے سمجھا ٹھیک ہے. عصر کی نماز پڑھی، اس کے حوالے سے ایک بات ہے، 10 منٹ نہیں لگتے، لیکن کیا ملتا ہے؟ توجہ کرو. عبداللہ جی سمجھ آ رہی ہے؟ امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی. اللہ کرے مجھے آپ کو یقین آ جائے، اور اگر یقین آ جائے تو بڑے سے بڑا دنیاوی کام چھوڑ کے اس کام کے کرنے والے بن جائیں. اب آپ جی سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ رجلا صلی قبل العصر 4، اللہ اکبر. یا اللہ میرے آپ کے نصیب میں کر دے. فرمایا اللہ اس بندے پر اپنی رحمتیں کرے جس نے عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھی. قریشی صاحب ناممکن ہے یا ممکن ہے؟ کتنے سال لگتے ہیں اس پر، یا کتنے چلے لگتے ہیں؟ کتنا وقت لگتا ہے؟ 4 منٹ، 5 منٹ، اچھی سے اچھی پڑھے 10 منٹ لگا لو. اور ملتا کیا ہے؟ رحم اللہ رجلا، اللہ اس بندے پر اپنی رحمتیں کرے جس نے عصر سے پہلے 4. اور پھر یہی نہیں، اس کے ساتھ اور بڑے فوائد ہیں. سماعت اشارہ کرتا ہوں اب تاکہ بات کچھ سمٹتی چل جائے. احادیث میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت بڑا قیمتی ہے. اس وقت کے قیمتی ہونے کی باتوں میں سے ایک، حضرات و خواتین، اللہ کے لیے اپنے اپنے فائدے کے لیے توجہ. ابراہیم سمجھ آ رہی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دعا اذان اور اقامت کے درمیان کی جائے وہ رد نہیں ہوتی. مجھے آپ کو اپنی دعاؤں کے پورا کروانے کی ضرورت ہے کہ ہماری کتنی بیٹیاں، ہمارے بیٹے، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، کون کون ہماری دعاؤں کا محتاج ہے، اور ہم خود بہت بڑے فقیر ہیں رب کی رحمت. اب جب 4 رکعتیں آ کے پڑھے گا، ان میں دعائیں بھی ہیں کہ نہیں؟ نماز میں دعائیں ہیں کہ نہیں؟ کوئی ایک فائدہ ہے. نمبر 5، رات کو تہجد کو اٹھنے والا، اور پھر کیا کرے؟ سماعت فرمائیے اور نوٹ فرمائیے، یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کوئی شخصی فائدہ ہے، یا آپ کی اولاد کو، یا ہمارے ووٹ لینے ہیں؟ کس کا فائدہ ہے؟ کرنے والے کا فائدہ. لا الہ الا اللہ. دعائیں ہمارے لیے، اور فائدہ ہم دنیا میں دعائیں دیتے ہیں جو ہمیں فائدہ پہنچائے، وہاں معاملہ جدا ہے. ان کے یہ دعائیں ہیں کہ وہ اپنے فائدے کا کام کریں، اپنی دنیا بنائیں، اپنی آخرت سدھاریں، اور دعائیں بھی پائیں.
پانچویں اقسام حضرات ائمہ 5 محدثین میں احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم. احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم 5 محدثین نے روایت کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ اس بندے پر اپنی رحمتیں کرے رات کو اٹھا فصلی اور تہجد پڑھی وایقظ امرأتہ اور اپنی بیوی کو اٹھایا اور کہا قومی فصلی اٹھو اور نماز پڑھو. اور فرمایا اللہ اس عورت پر بھی رحم فرمائے، رات کو اٹھی نماز پڑھی یعنی تہجد پڑھی اور پھر اپنے شوہر سے اپنے میاں سے فرمایا قم فصلی اٹھو اور تہجد پڑھو. کس کا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ ہے. اور پھر اس کے ساتھ اور دیکھیے جب دونوں رات کی تاریکی میں تہجد پڑھنے والے ہوں گے ایک ہی جگہ میں، اللہ کے فضل و کرم سے ان میں محبت پیار بڑھے گا یا کم ہوگا؟ جب اس مبارک کام میں دونوں ایک دوسرے کے اٹھنے اور اٹھانے والے ہوں تو دلوں میں شفقت، محبت اور باہمی احترام کے جذبات اٹھیں گے کہ نہیں؟ ایک بہت بڑا مسئلہ آج یہ نہیں کہ کنبے برباد ہو رہے ہیں، انڈرسٹینڈنگ افہام و تفہیم مٹ رہا ہے. جب رات کی تاریکی میں نہ بہو ہیں، نہ بیٹے ہیں، نہ بیٹیاں ہیں، بندہ بھی رو رہا ہے اپنے رب کے سامنے اور بیوی بھی اسی کام پہ آ گئی، یا بیوی رو رہی ہے بندہ بھی اسی کام کے اس کے ترغیب دینے سے آ گیا. گھروں کے نقشے بدل گئے کہ نہیں؟ اور اولاد کے لیے پھر خیر آئے گی کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں ایک اور ایک، اب باپ بھی مل گیا ماں بھی مل گئی، اور کائنات میں ماں باپ جیسا رشتہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ چلے گئے، اب اور مخلوق میں ماں باپ سے آگے رشتہ کس کا ہے؟ میری رب میں تو کوئی نہیں. تو اب بابا اٹھا تو بابی کو بھی اٹھا دیا، دونوں لگ گئے. بابی اٹھی بابے کو بھی لگا دیا. اللہ اکبر. گھروں میں رحمت کی برکھا برسے گی کہ نہ برسے؟ نمبر 6، میرے اور آپ کے جسم میں ایک بہت بڑی نعمت اور بہت ہی خطرناک چیز کیا ہے؟ یہ زبان. شیخ البانی نے رحمہ اللہ متعدد محدثین سے اس حدیث کو اپنی کتاب السلسلہ الصحیحہ میں نقل کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا. سمجھ آ رہی ہے عبداللہ جی؟ اور پھر فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں اس کا ڈر ہے ڈرنے والی چیز کہ نہیں؟ کتنے گھروں کا جنازہ اس زبان کی وجہ سے اٹھتا ہے، کتنی خون ریزیاں اس زبان کی وجہ سے، کتنی بربادیاں اس زبان کی وجہ سے. فرمایا میں تمہارے بارے میں اس سے ڈرتا ہوں. اب فرمایا جو ہمارا موضوع ہے، رحم اللہ رجلا قال خیرا فغنم وسکت،
عن سوء فسلم. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمتیں کرے کہ اس نے خیر کی بات کہی تو غنیمت پائی، دین اور دنیا کی خیر کو پایا. بری بات سے چپ رہا تو دین اور دنیا میں بچ گیا. کتنا عجیب اور شاندار اصول ہے. ساری کائنات کے سونے کو جمع کر کے اس سے لکھا جائے، اس سونے کے پانی کی قیمت بڑھ جائے. کتنا قیمتی ہے. اور فائدہ کس کا ہے؟ چپ اپنی زبان کو کنٹرول کرنے والے کا، اس کے کنبے کا، اس کے معاشرے کا، اس کے ادارے کا. جہاں ہوگا زبان کو قابو کرنے والے کی خیر ملے گی. ساتویں بات، اگر زبان سے یا کسی اور طریقے سے کسی کی توہین ہو گئی، کسی پر زیادتی ہو گئی، تو پھر کیا کرے؟ اور اس کرنے پر جو بہت کچھ ہے، ایک کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے. امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے کہ اس کی وجہ سے اس کے کسی بھائی پر زیادتی ہوئی، اس کی عزت میں، اس کے مال میں، تو وہ اس کے پاس آیا اور اس سے معافی مانگ لی، یا اس کا حق ادا کر کے اپنے آپ کو آزاد کر لیا. اس سے پہلے کہ اس وقت پکڑا جائے جب اس کے پاس کوئی دینار یا درہم نہ ہوگا. اب زبان کا غلط استعمال ہو گیا، ہاتھ کا غلط استعمال ہو گیا، قوت کا غلط استعمال ہو گیا، دروازہ بند نہیں. کیا کرے؟ اس کو راضی کر دے، معافی مانگ کر بدلہ دے کے. باقی فائدوں کے ساتھ ایک اور فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے رحمتوں کے پانے کی دعا ہے. آئیے بقیہ وقت میں ایک واقعہ اس بارے میں سن کے بات کو ختم کر دیں. حافظ ذہبی نے اور حافظ ابن حجر نے محمد ابن ابی حاتم کے حوالے سے یہ واقعہ اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا. امام بخاری رحمہ اللہ ایک اندھے محدث ابو معشر، یاد فرما لینا انشاءاللہ مجھے آپ کو فائدہ ہو. امام بخاری ایک اندھے نابین محدث ابو معشر کے پاس آئے، عرض کیا، اے ابو معشر مجھے معاف کر دو. ابو معشر مجھے معاف کر دو. نابین محدث فرمانے لگے، من ای شیء یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، ان کی کنیت تھی، کس سے معافی دوں آپ کو؟ یعنی ان کے علم میں امام بخاری کی کوئی زیادتی نہ تھی، کہنے کس سے معاف کروں؟ اب سنیے اور پھر میں آپ اپنا اپنا جائزہ لیں. امام بخاری نے فرمایا، آپ نے ایک دن حدیث کو روایت کیا اور آپ کو اس کا بیان کرنا بہت اچھا ہوا. بعض اوقات آدمی بیان کرتا ہے تو خود ہی اس کو اچھا لگتا ہے، قاری قرآن پڑھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے خود ہی جھومتا ہے. آپ نے ایک دن حدیث کو روایت کیا اور آپ کو اس کا روایت کرنا بہت اچھا لگا، اور آپ اسی اچھا لگنے میں اپنے سر کو اور ہاتھ کو ہلا رہے تھے.
ہماری زبان میں جھوم رہے. تو میں نے کیا کیا؟ فتبسمت من ذلک، آپ کو دیکھ کر میں مسکرا دیا. آدمی کہتا نا یہ کیا، میں ترجمہ کیا کروں اس کا؟ سمجھ آ گئی بات کی؟ میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس کی. امام بخاری فرما رہے ہیں لو بڑا آدمی، محدثین نے اور امت نے انہیں حدیث کے بادشاہ کا لقب دیا. امیر المؤمنین فی الحدیث یہ ان کا لقب ہے. امام الدنیا فی الحدیث ان کا لقب ہے. جب امام الدنیا فی الحدیث کہا جائے تو ایک شخص مراد ہے، امیر المؤمنین کہا جائے تو ایک شخص مراد ہے. جب کہا جائے امیر المؤمنین فی الحدیث، معافی کس بات سے مانگتے ہیں کہ نبی نے شک، آپ جھومے تو میں مسکرایا. میں آپ کیا کرتے ہیں کہ کسی کا ناک نہیں چھوڑتے، قد نہیں چھوڑتے، کپڑے نہیں چھوڑتے اور سمجھتے ہم بڑے فنکار ہیں. نہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو یہ تمام کام اپنی رحمت سے کرنے والا بنائے، تاکہ ہم بھی یہ دعائیں بیٹھی بیٹھے ایک منٹ ان کاموں کا ایک دفعہ پھر خلاصہ سن لیجیے، پھر چھٹی ہے. نمبر 1 نہیں بیٹا، میرے سامنے میں دیکھ کے خوش ہوتا ہوں. ٹیچر ہوں ذرا پرانے قسم کا، خیر نہ بھی ہو، میں تو ایسے ہی ہوں. رانا صاحب سے پوچھے نا، سب سے پہلے رانا صاحب کو ہی پکڑا ہے. پہلی قسم کے لوگ 2، امام اور مؤذن، دونوں کی یہ دعا. دوسرے پہلی اور دوسری صف کے لوگ، تیسرے صفوں کو ملانے والے، چوتھے عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھنے والے، یہ فرضوں کے علاوہ. 5ویں رات کو تہجد کے لیے اٹھے، بیوی کو اٹھانے والا، بیوی اٹھے خامن کو اٹھانے والی. نمبر 6 کہے تو خیر کہے، نہیں تو چپ رہے. نمبر 7 اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو مرنے سے پہلے پہلے اس سے معذرت کر لے یا اس کا حق ادا کر دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ سارے اعمال کرنا ہمارے نصیب میں فرما، اور دیگر اعمال جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اے اللہ وہ ہمارے نصیب میں فرمانا، ہمارے کنبوں کے نصیب میں فرمانا، ہماری نسلوں کے نصیب میں فرمانا، ہمارے بہن بھائیوں کے نصیب میں فرمانا، اے اللہ پوری امت کے نصیب میں فرمانا. اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنا، مبارک بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.